إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، آج 10 شعبان المعظم ہے، اسلامی مہینے کی 10ویں تاریخ ہے، اور یہ رجب اور شعبان دونوں مہینے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اللہ نے دیے ہیں۔ ان مہینوں میں ان عبادات کا معمول بنا رمضان میں ادا کی جاتی ہیں۔ تو ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد، رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اسی لیے ازواج مطہرات سے جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے بیماری کی وجہ سے، ان کی قضا وہ شعبان میں رکھا کرتی تھی۔ اور پھر اس مہینے میں 15 شعبان کی جو رات ہے اور دن ہے، دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ تو اس کے فضائل کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اور کون سے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں، اور اس دن میں یا اس رات میں لوگ جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اس کے متعلق عرض کروں گا۔ 15 شعبان کی فضیلت ہے، رات کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی، فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش فالتمسته فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعد أهلك. قال إن الله لينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو، 15 شعبان کی رات کو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا۔ حضرت عائشہ کی باری تھی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، بستر پر نہیں تھے۔ تو فرماتی ہے میں اٹھ کر تلاش کرنے لگی، حجرے سے باہر نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع قبرستان میں پایا۔ مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ پریشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کرے؟ ظلم کا مطلب کیا ہے کہ باری تیری ہو اور تیری باری میں اللہ کا رسول کسی اور بیوی کے پاس چلا جائے، یہ تو ظلم ہے۔ کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کریں؟ اللہ کا بھی ذکر کیا،
مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کا رسول بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ واقعی میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ آپ اٹھ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اللہ جل شانہ آسمانی دنیا پہ اتر جاتے ہیں اس رات کو۔ کیسے اترتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان کے لائق جس طرح بھی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ عربوں میں قبیلہ تھا بنو کلب، سب سے زیادہ بکریاں وہ پالتے تھے، اور بکری پر بال بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن ویسے نہیں معاف کرتے، معافی مانگنا پڑتا ہے۔ جو معافی مانگے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، بن مانگے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ رات مغفرت اور بخشش کی رات ہے، اس میں بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، خصوصاً اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، کیا تجھے علم ہے کہ اس رات میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے نہیں علم۔ فرمایا فیہا یکتب کل مولود فی هذه السنہ ویکتب کل حالک فی هذه السنہ وفیہا ترفع الاعمال وفیہا تنزل الارزاق۔ فرمایا اس رات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگلے سال اس رات تک کتنے بچے پیدا ہوں گے، اور اس رات سے لے کر اگلے سال اس رات تک کتنے لوگ مریں گے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آئندہ سال اس رات تک کس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الدخان کی، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں کہ آئندہ سال اس رات تک کتنے مریں گے، کتنے پیدا ہوں گے، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ اور حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ 15 شعبان کو یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ علماء نے اس کی تطبیق اس طرح کی، اس کو اس طرح جوڑا کہ ایک اجمالی خاکہ تیار کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ اجمالی خاکہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا کہ وہ اس جہان کا نظام فرشتوں کے ذریعے سے چلاتا ہے۔ بارش کے لیے الگ فرشتے ہیں، سردی گرمی کے لیے الگ فرشتے ہیں، رزق تقسیم کرنے کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ تو 15 شعبان کی رات کو اللہ ایک اجمالی خاکہ تیار کر دیتا ہے آئندہ سال ہونے والے کاموں کا، لیکن وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات میں اللہ جل شانہ وہ جو فیصلے اللہ نے کیے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ آئندہ سال اس رات تک کیا کچھ ہوگا، اور فرشتے اس آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور یہاں ان کے ذمے یہ کام لگائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، قیمتی رات ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ بات درست ہے کہ
کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت اس پر نازل نہ ہو۔ فرمایا ہاں بالکل، جنت میں تو اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ تو ان نعمتوں کا شکریہ بھی پورا نہیں کر سکتے جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں ہمیں عطا کی ہیں۔ جنت میں تو اللہ کی رحمت سے ہی جانا پڑے گا۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تیسری حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ سبحانہ وتعالی لا يطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مصاحب۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ جھانک لیتا ہے اپنے بندوں کو، متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں کہ 2 قسم کے لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ آخر میں بتاؤں گا۔ اس میں 2 قسم کے لوگوں کے گناہ معاف نہ ہونے کا ذکر ہے۔ چوتھی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو مغفرت کی رات قرار دیا، لیکن 2 اور قسم کے لوگوں کی مغفرت کے بارے میں فرمایا ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله سبحانه وتعالى ينزل لغروب الشمس فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له هل مسترزق فأرزقه هل مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 15 شعبان کی رات آ جائے اور سورج غروب ہو جائے، یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت میں رات اگلے دن کے ساتھ شمار ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جمعے کی رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب جمعرات کے دن سورج غروب ہو جائے، آگے جمعے کی رات شروع ہوتی ہے۔ تو 14 شعبان کا سورج جب غروب ہو جاتا ہے، فرمایا اس رات کا قیام کرو، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ سورج غروب ہوتے وقت اللہ اپنے بندوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ ساری رات پکارتا ہے اپنے بندوں کو۔ کیا پکارتا ہے؟ الا مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ ویسے ہی معاف نہیں کرتا اپنے بندوں کو۔ کوئی بخشش مانگے، اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے، دعا مانگے، اللہ اس کو بخشتا ہے۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں؟ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، کاش کہ کوئی لینے والا کھڑا ہو جائے اللہ سے لینے، اللہ سے مطالبہ کرے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تو اپنا کرم پھیلاتا ہے، کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والا نہیں، بندہ متوجہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف۔ کوئی رزق مانگنے والا ہے، اس کو میں رزق دے دوں۔ اور فرمایا الا مبتلا فاعافیہ، کوئی مصیبت زدہ ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو مجھ سے مانگے، میں اس کو عافیت دے دوں اور مصیبت اس سے دور کر دوں۔ الا کذا الا کذا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ مختلف قسم کی لوگوں کی حاجتوں کا ذکر کرتا ہے، فلاں فلاں حاجت مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے، اور یہ اللہ کب تک پکارتا ہے؟ حتی یطلع الفجر، صبح طلوع فجر تک، ساری رات اللہ پکارتا ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔
نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے. اور دن کا روزہ ویسے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں ان کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیز کہتے ہیں، ایام بیز. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے کی ترغیب دی. خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کا روزہ رکھا. اور جو ان 3 دنوں کا روزہ رکھے 13، 14، 15 کسی بھی اسلامی مہینے کے، فرمایا اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے. تو 15 شعبان میں وہ دن بھی آ گیا، اور آج 10 شعبان ہے، پیر منگل بدھ، یہ 3 دن آتے ہیں 13، 14، 15 ایام بیز. اور پیر اور جمعرات، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اور اس کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں. دیکھیں، اللہ کو بندے کے ہر ذرے ذرے عمل کا علم ہے. یہ نہیں کہ اللہ بندوں کے اعمال سے واقف نہیں، یہ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے. تم بندوں کے اعمال لکھتے رہو اور پھر اللہ پر پیش کرتے رہو. پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں، ہر ہفتے کے اعمال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ پر اس طرح پیش کیا جائے کہ میرا روزہ ہو. تو ان دنوں کی فضیلت تو ثابت ہو گئی. اب کون سے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ چاہے لیلۃ القدر ہو، چاہے شب برات ہو. 15 شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں. برات کا معنی بیزاری، پاکی، یعنی اس رات کو بندے گناہوں سے پاک کیے جاتے ہیں. تو ایک حدیث میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، الا لمشرک او مشاحن. نمبر 1 مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، عبادت میں شریک ٹھہراتا ہو، قدرت میں شریک ٹھہراتا ہو، علم میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، مانگنے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو. جو چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ کسی اور سے مانگے تو مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی. مشرک پر تو لازم ہے کہ وہ کلمہ پڑھے تاکہ مسلمان ہو جائے. نمبر 2 او مشاحن، مسلمانوں کے لیے دلوں میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے. اپنے دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر دیں تب مغفرت ہوگی. مشاحن، کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی. مسلمانوں کے ساتھ دل میں بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ بیماری آج کل بہت عام ہے، مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے. نمازیں بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، مسجد میں وقت گزاریں گے، گھنٹوں مسجد میں بیٹھے رہیں گے، لیکن مسلمانوں سے، کسی بھی مسلمان سے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، اور مسلمان کے خلاف باتیں کرنا. بس یہی بیماری عام ہے. اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اس کی فرمائے مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں تیسرا آدمی جس کا ذکر ہے، فرمایا قاتل النفس، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا، بلکہ نفس کا ذکر ہے. بغیر کی جہاد کے کافر کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. جہاد میں کافر کو قتل کیا جاتا ہے. کسی نفس کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس مقتول کے وارث اس کو معاف نہ کر دیں، دیت ادا کر دے، قصاص اس سے لے لیا جائے. قاتل کی مغفرت نہیں ہو سکتی. 3 ہو گئے. اور چوتھا عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. پہلے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. ہمارے مسلمان بھی عجیب ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میرے فلان کام پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی ہے. وہ اولاد کے لیے سب سے پہلے بزرگ ان کے والدین ہیں.
वालिदैन के नाफरमान की दुआ लैलतुल क़द्र में भी कबूल नहीं होती। और पांचवा शख्स मुदमिन खमरिन, जो शराब का आदी है, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। अगली बात यह है कि इस रात को लोग बिदआत का इर्तिकाब करते हैं। उन बिदआत से अपने आप को बचाना चाहिए। एक हदीस में सुनाता हूं, शैतान कहता है, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया, शैतान कहता है कि इब्ने आदम ने मेरी कमर तोड़ दी, इब्ने आदम इंसानों ने मेरी कमर तोड़ दी। कैसे? मैं मुख्तलिफ चाल चला के उनको गुनाहों पर आमादा करता हूं, उनसे गुनाह करवा लेता हूं, लेकिन वो फिर जब अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह उनको माफ कर देता है, मेरी तो कमर टूट गई। तो फिर शैतान ने कहा, मैंने एक और तरीका ईजाद किया कि गुनाह करवाने से कुछ नहीं होगा, इनसे बिदअतें करवाओ। बिदअत का मतलब यह है कोई ऐसा काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, और कोई शख्स उसको सवाब समझकर करे, ये बिदअत है। तो शैतान ने कहा कि मैंने इनसे बिदअत करवा दी, बिदअती की मग़फ़िरत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि जो गुनाह करने वाला है, चाहे वो चोर है, जानी है, कातिल है, वो अपने आप को गुनाहगार समझता है। अगर आप उससे कहें मेरे लिए दुआ करो, तो वो क्या कहेगा? मैं दुआ करूंगा पत्थर बरसेंगे। वो अपने आप को गुनाहगार समझता है। उसको कभी तौबा करने की तौफीक मिल जाती है, लेकिन बिदअत करने वाला अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता, वो अपनी बिदअत को गुनाह नहीं समझता, उसको तौबे की तौफीक नहीं मिलती। अब इस रात में क्या बिदअत है? नंबर एक, लोग इज्तिमाई तौर पर रास्ते में बल्ब लगाकर रात को जो है ना रोशनी करके रात को कब्रिस्तान जाते हैं, यह बिदअत है। कब्रिस्तान जाना वैसे भी सुन्नत है, जुम्मे के दिन कब्रिस्तान जाना चाहिए और मुर्दों के लिए दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन 15 शाबान की रात को जो मस्जिद से काफिलों की सूरत में कब्रिस्तान जाते हैं, यह बिदअत है। यह सहाबा किराम से साबित नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगी में एक दफा यही वाकया साबित है कि आप कब्रिस्तान गए। वो अगर हजरत आयशा आपको तलाश करने ना निकलती तो किसी को भी पता ना चलता कि आप कब्रिस्तान में गए हैं। सुन्नत तो वो अमल है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर लोगों के सामने किया हो। तो इज्तिमाई तौर पर कब्रिस्तान में जाना या इनफिरादी तौर पर लाजिम समझकर कब्रिस्तान में जाना, यह बिदअत है। इसी तरह इस रात को जो आतिशबाजी होती है, यह मजूसी तर्ज अमल है। मजूसी लोग वो हैं जो आग की पूजा करते हैं, यह बिदअत है। इसी तरह इस रात को मस्जिदों पे चरागा होता है, यह बिदअत है। इसी तरह इस रात को मखसूस नमाज बाज मस्जिदों में पढ़ी जाती है बाजमात, कि पहली रकात में यह सूरत पढ़ो, दूसरी रकात में यह सूरत पढ़ो, यह बिदअत है। नवाफिल में जमात वैसे भी मकरूह है, नवाफिल अलग अलग पढ़ने चाहिए और नवाफिल छुप कर पढ़ने चाहिए। नवाफिल तो बंदे और अल्लाह के दरमियान एक राज की बात है, अपने घरों में नफल पढ़े, अगर मस्जिद में आए तब भी अलग अलग नफल पढ़े। नफलों की जमात इस रात में बिदअत है। मखसूस सूरतों को मुअय्यन करना नफलों में वो बिदअत है। इसी तरह इस रात में एक और बिदअत भी है, हलवा पकाकर तकसीम कर दिया जाता है, इसको सवाब समझते हैं, यह भी बिदअत है। आप दूसरी रातों में क्यों हलवा नहीं पकाते, क्यों तकसीम नहीं करते? इस रात को खास तौर पर हलवा तकसीम करना यह बिदअत है। तो बिदअत से इज्तिनाब करना चाहिए। और बिदअती आदमी बिदअत को गुनाह ही नहीं समझता, इसलिए उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। इस रात को लोग जाते हैं कब्रों पर फूल डालते हैं, और यह बात मैंने कई बार अर्ज कर दी कि कब्र पर फूल डालने का कोई जर्रा सवाब नहीं मिलता। आजकल बदला अदा किया जाता है, फला बंदे ने हमारे मैयत के कब्र पर फूल डाले हैं, अब उसके यहां मैयत हुई है तो फूल खरीद कर वो कब्र पर डाल देते हैं दफन करने के बाद, ये बिदअत है।
صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبروں پر پھول ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قبروں پر پھول ڈالے۔ اس کو کوئی ثواب سمجھے تو بدعت ہوگا، گناہ ہوگا، اور اگر کوئی ثواب نہ سمجھے تو اسراف ہوگا۔ اتنے پیسے آپ صدقہ کریں، اس میت کو ثواب پہنچا دیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔